آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے شادی کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں شادی کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اور ہم جو شادی کرتے ہیں وہ ہمیں اجازت ایک شادی کی ہے۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے شادی کے بارے میں ہی سیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، ہمیں شادی کروا کر اپنے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ تو جب مرد کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ خداوند کے کلام مقدس کے مطابق خدا کا کلام جو سچا زندہ کلام ہے وہ وہ بتاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ تو یقیناً آج کی دنیا کے اندر، آج کے زمانہ کے اندر واقعی میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے اور زیادہ تر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہتا ہے۔ خداوند کا کلام جو سچا زندہ کلام ہے وہ ہمیشہ ہمیں سچائی بیان کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں ہر راستہ دکھاتا ہے، ہمیں سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور یقیناً اب کے زمانہ کے اندر بھی لوگوں میں بہت خلچل بنتی ہے، بہت مسئلے بنے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں اور بیوی سے ملے رہتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے افسیوں 5 باب اور 25 آیت سے لے کے 33 آیت تک۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کو، اسی لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ ایسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ تو خدا کا کلام سچائی بیان کرتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں مقدس پولس رسول بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ تو اسی لیے خداوند میں جب دونوں دعا کرتے ہیں، دو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو یقیناً خدا ان کو پھر برکت دیتا ہے، اولاد جیسی نعمت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان بھی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تو وہ دونوں آپس میں وہ دعا کریں، دعا میں مسرور رہیں اور خدا کے ساتھ دونوں ایک ٹائم میں دعا کریں۔ مگر ہمارے جو گھر وجات ہیں ان کے اندر وہ بہت سی خلطیں ہوتی ہیں، تو وہ خلط ناراضگیوں میں بدل جاتی ہے۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملے رہیں، ہم دونوں ایک تن ہیں، تو ہمارا جسم وہ ایک تن بن جاتا ہے۔ تو یقیناً شادی شدہ جوڑے وہ خدا کے ساتھ
مسرور رہیں، خدا میں دعا کرنے میں مسرور رہیں، اور خدا ان کو پھر برکت دیتا ہے، خدا ان کو برکتوں جیسی، اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ بہرحال میں تم سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیویوں اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہیں۔ مگر آج کے دور میں جو بیویاں ہیں وہ ڈرنے کی بجائے ڈراتی ہیں، وہ خود خدا کے خوف میں زندگی نہیں گزارتی، اسی وجہ سے وہ شوہر سے ڈرنے کی بجائے ان کو ڈراتی ہیں۔ تو یہ عمل ہے۔ خدا جو ہے وہ سب باتوں میں عظیم خدا ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے، اور اسی لیے وہ ہمیں اس بارے میں سکھاتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہیں، اس کے حکموں کو مانیں۔ تو جب بیوی آج اپنے ہسبینڈ کی حکموں کو نہیں مانتی تو یقیناً وہ خدا کے حکموں کو بھی نہیں مانتی۔ تو جو بیوی شوہر کے حکموں کو مانتی ہے تو وہ خدا کے حکموں کو بھی مانتی ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی ہے وہ یقیناً خدا سے بھی ڈرتی ہے۔ تو جو بیویاں شوہر سے نہیں ڈرتی وہ یقیناً خدا سے بھی نہیں ڈرتی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے بندہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ بیویاں خیال رکھیں کہ اپنے شوہروں سے ڈرتی رہیں، تاکہ جب وہ شوہر کے حکم مانیں گی تو یقیناً وہ خدا کے حکم بھی مانیں گی۔ تو جو بیوی نہیں ڈرتی شوہر سے یقیناً وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتی۔ آگے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے پہلا کرنتیوں 13 باب اور اس کی 24 آیت۔ محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت جو ہے، جب بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ سب کچھ سہ لیتی ہے، وہ پھولتی نہیں ہے، وہ حسد نہیں کرتی، وہ بلکہ شوہر کے سامنے جھکی رہتی ہے اور ڈرتی رہتی ہے۔ اور جو بیویاں جو ہوتی ہیں وہ جو ڈرتی نہیں، وہ حسد بھی کرتی ہیں، پھولتی بھی ہیں، اور وہ جو ہے وہ محبت بھی نہیں کرتی اپنے شوہروں سے۔ اور ہمیں آج کے دور میں خداوند یسوع مسیح جو محبت کا پیغام ہمیں دیتے ہیں، اور جس نے محبت کی کہ اپنے آپ کو ہی صلیب پہ فدیہ اپنا دے دیا، تو وہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بیویاں شوہر سے ڈرتی رہیں اور شوہر اپنی بیویوں سے اپنے جسم کی مانند محبت رکھیں۔ مثال 18 باب اور اس کی 22 آیت۔ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا۔ تو خدا کا فضل جو ہے وہ بیوی اچھی ملنے سے ہے۔ تو بیوی جس کو اچھی ملتی ہے اس کو تحفہ ملتا ہے، اور یقیناً وہ بیوی بھی خدا کے حکموں پر چلتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی خدا کے حکموں کے ساتھ دعا میں مسرور رہتی ہے۔ اور یقیناً اچھی جو بیوی ہے وہ یقیناً خدا کے اور شوہر کے حکموں پر عمل کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کے حکموں کو بھی مانتی ہے اور یقیناً وہ خدا کے حکموں کو بھی مانتی ہے۔ آگے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے 10 باب اور اس کی 9 آیت مرکز۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا
نہ کرے۔ تو جب خدا شادی کے ذریعے سے بندھن میں باندھ دیتا ہے تو یہ آدمی جو ہے وہ اس کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی خلط اس کے اندر نہ ڈالے، کوئی اور پرابلم جو شادیوں کے اندر ہوتی ہیں وہ نہ ڈالے، کیونکہ جس کو خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو اسی لیے خدا میں ہم مسرور رہیں گے، اپنی شادیوں کے اندر بھی خدا کو دعوت دیں گے، ابلیس کو ترک کریں گے تو یقیناً وہ شادیاں کامیاب ہوں گی۔ وہ تحفے کے طور پر بیوی اس کو ملے گی اور وہ ہرگز خدا سے دور نہیں رہے گا، وہ یقیناً خدا کی شکر گزاری کرے گا ہر روز کہ خداوند تیرا شکر ہے، ہاللیلویا۔ تو بیوی جو ہے اس کی قدر کرے اور بیوی کے ہر پرابلمز کو اور اس کی باتوں کو مانے، جس طرح آپ اپنی باتوں کو منوانا چاہتے ہیں اسی طرح بیوی کی باتوں کو بھی مانے، تاکہ دونوں ایک جاں ہو کر خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلتے رہیں۔ تو بیوی کی اگر لائن اور سائڈ پہ ہے، مرد کی لائن اور سائڈ پہ ہے، تو یقیناً دونوں کا جو سروائیول ہے وہ نہیں ہو سکتا، دونوں ایک جاں ہو کر خدا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے، کیونکہ شادی جو ہے وہ ذہانت کو ملانا ہے، ایک دل ہونا ہے، وہ اس کی برداشت کرے اور وہ اس کی برداشت کرے، یہ محبت کا پیغام شادی ہے۔ تو یقیناً خداوند آپ سب کو برکت دے اور ایک دوسرے کو اور بیویوں شوہروں سے ڈرتی رہیں اور شوہر بیوی کے ساتھ اپنے جسم کی مانند محبت رکھے اور اس کو برداشت کرے اور خداوند میں دونوں اکٹھے مسرور رہیں، تو یقیناً خدا اولاد جیسی میراث اور برکت دے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے تیار کرے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آنے پر آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن